ویلکم بیک. پاکستان کے معاشی نظام کو ایک نئے جنم دینے کی گھڑی ہے, ایک نیا جنم دینے کا موقع ہے, اپرچونٹی ہے پاکستان میں, جو اس وقت ایک پازیٹیو وائب ملک کے اندر ملک کے باہر نظر آ رہی ہے. یہ ہم نے اپنی تاریخ میں بہت کم دیکھا ہے, اور اسی پوری صورتحال کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت اپنے قدموں پہ کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھڑی ہو گئی ہے یا چلنا شروع کر دیا ہے, بہت لمبا سفر باقی ہے, لیکن بہرحال یہ ممکن ہے, اور یہ ناؤ اور نیور والی گھڑی ہے. اسی لیے میں نے پاکستان کے آج 3 بہت رسپیکٹڈ ٹاپ چیف ایگزیکٹو آفیسرز کو بلایا ہے. مصدق ذوالقرنین صاحب, چیئرمین انٹرلوک بینک صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیں, آصف پیر صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان کی نامور آئی ٹی کمپنی سسٹمز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر, اور امتیاز غدر صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر المیزان انویسٹمنٹ. آصف بھائی, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک چیز آپ نے کئی بار اس کا ذکر کیا کہ بھئی کیش لیس اکانومی ہو, ہم اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کریں. اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر ہیں, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہے, لیکن پچھلے سال سے اور اس سال کے درمیان مجھے تو کوئی لگ نہیں رہا کہ ہماری اکانومی میں جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہمیں نظر آ رہی ہو, وہ ڈیجیٹائز ہو رہی ہو, وہ ڈاکیومنٹ ہو رہی ہو. آئی تھنک جیسے آپ نے عرض کیا, یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سسٹمز آئی تھنک ایف بی آر از انویسٹنگ, آئی تھنک لاسٹ کنسلٹنگ کمپنی بھی انگیج کی ہوئی ہے, اینڈ آئی تھنک دے آر کمنگ اپ ود دا پلانس. بٹ اب امپروومنٹ یہ سال جو ہم بار بار میکنزی سے بھی رپورٹ آ گئی, ورلڈ بینک کے پیسے بھی آ گئے, مگر نظام نہیں آیا. نظام تو سر انفورسمنٹ ہے نا, ایگزیکیوشن ہے. دیکھیں سسٹم اگر آپ بنا بھی لیں, فیس لیس بھی بنا لیں آپ, جو جس طرح آپ نے ٹوبیکو انڈسٹری میں دیکھا کہ وہ انہوں نے پورا پروڈکشن مانیٹرنگ سسٹم جو پورا لانچ کیا, اور اس سے کافی بہتری ہوئی. انفورس کیا تو بہتری ہوئی نا. دیکھیں ٹوبیکو میں آپ نے دیکھا امپروومنٹ ہوئی, پھر انہوں نے سیمنٹ میں لگایا, شوگر, تو اس کے نمبرز آئے. تو جہاں ایف بی آر انفورس کرتی ہے یہ چیزیں, وہ بہتر نمبر آئیں گے. دیکھیں ڈیٹا موجود ہے, یہ سارا ڈیٹا اگر آپ کے پاس موجود ہو تو آپ کسی کی انکم کا ٹرینڈ نہیں نکال سکتے کہ کتنی انکم اس کی پروجیکٹڈ ہونی چاہیے بیسڈ آن ہز ایکسپینسز, اور کتنا وہ ٹیکس فائل کر رہا ہے. یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ مشکل تو نہیں ہے آئی تھنک, اور کام ہو رہا ہے, لیکن انفورس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, آپ کی بات وہ تو ریزلٹ سے آئے گا. جو آپ نے ایک بات کہی نا شروع میں کہ نمبرز ول ٹیل اس ایوری تھنگ, رائٹ. امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہماری آئیڈل کیپیسٹی کی بات کی, ابھی تو ہماری کیپیسٹی جو ہم نے بلڈ کی تھی وہی جتنی ہم استعمال کرتے تھے وہ بھی آدھی ہو گئی ہے. ہماری سیمنٹ آدھی ہو گئی, ہماری اسٹیل آدھی ہو گئی, ہماری تمام بڑی کرٹیکل جو ہے چیزیں آدھی ہو گئی. ہم نے ٹرف میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی تھی, اتنی سستے ہم نے جو ہے وہ کریڈٹس دیے تھے, اس میں کیپیسٹی لگی تھی, وہ پوری استعمال نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو ہم نے جو جہاں پہ پہنچے تھے وہاں سے آدھے ہو گئے. چلے اب ہمیں ہوش آیا ہے, تو یہ ریپڈلی جو یہ آئیڈل کیپیسٹی ہے, یہ کتنی تیزی سے جو ہے ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ تو کامران صاحب اس میں یہی ہے کہ جو حالات تھے, آئی تھنک اس کا یہ تقاضا تھا کہ گورنمنٹ نے ڈیلیبریٹلی ایک آئی ایم ایف پروگرام کا بھی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو سلو ڈاؤن کریں گے. اوبیسلی جب آپ سلو ڈاؤن کرتے ہیں تو ساری چیزوں کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن تھیوریٹکلی نیچے جاتی ہے. اب اگر آپ دیکھیں یہ جنگ کے اگر پچھلے 6 مہینے نکال دیں, تو اگر آپ نومبر دسمبر میں بھی گورنمنٹ کے سٹیپس دیکھیں جو پی ڈی ایل کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جو باقی ریلیف, تو ایسا لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ کے ریڈار پہ ہے کہ اب گروتھ کی طرف جانا ہے. اوبیسلی دین یو کانٹ بلیم دیم کہ اب یہ جنگ کا ماحول آ گیا, آئل $120 ہو گیا, تو دوبارہ اب ہم اسٹیج میں آ گئے جہاں پر ڈیمیج کنٹرول کی طرف ہم جا رہے تھے. یہ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن obviously will pick up as slowly as we go towards growth. اب یہاں پر وہی ڈیلیما ہے, کیا یہ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن اگلے سال ڈبل کر دیں تو دین دا اکانومی ول اوور ہیٹ, اور ہم دوبارہ اسی اسپائرل میں چلے جائیں گے. اب وہ کیا بیلنس ہے کہ جہاں پر اس میں گروتھ بھی لائی جائے اور اس اسپیڈ سے لائی جائے کہ اوور ہیٹ نہ ہو. آئی تھنک گورنمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, اور اس بجٹ میں بھی آپ کو نظر آیا کہ انہوں نے کوشش یہی کی کہ ایک تو جن سیکٹرز کو بہت زیادہ پریشر کیا تھا ان دا بیڈ ڈیز, سیلریڈ سے بہت زیادہ ایکسیسو ٹیکسز لیے تھے, کارپوریٹ سے ایکسیسو ٹیکسز لیے تھے, تو وہاں پر تھوڑا ریلیف پاس آن کرنے کی کوشش کی ہے, تھوڑا سا گروتھ کو لانے کی کوشش کی. اور آئی تھنک ابھی بھی فارمولا شاید یہی چاہیے ہوگا کہ بہت ایمبیشیس نہ ہو جائیں گروتھ پہ, کیونکہ ایمبیشیس اگر ہم ہو گئے گروتھ پہ, ہم دوبارہ وہی غلطیاں کریں گے, وہی اکانومی اوور ہیٹ ہوگی, سارے اکنامک پریشرز جو آپ نے بات کی کہ کم ہوتے ہوئے نظر آئیں وہ دوبارہ پائل آن ہو جائیں گے. تو مصدق صاحب, یہ جو گورنمنٹ نے بجٹ میں کنسیشنز دیے یا جو بھی اسٹیپس لیے ہیں, یہ ہیٹ اپ نہیں کرے گی اکانومی؟ جو آپ کا ایک کنسرن ہے کہ کسی صورت سے اب 4 بس اچھا کیا آپ نے 4 سے زیادہ نہیں رکھی, اور 4 سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے, تو یہ ایک جو گھبراہٹ ہے یہ آپ کی برقرار رہے گی؟ 4% پہ گروتھ اگر گورنمنٹ نے رکھی ہے, اور یہ جو ہم جو تمام اقدامات بات کر رہے ہیں کہ شاید اس سے جو ہے وہ 5% ہو جائے, 5.5% ہو جائے, آپ کے لیے وہ کنسرن کی بات ہوگی؟ دیکھیں کامران, گروتھ زیادہ ہونا میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے, مگر اگر وہ پروڈکٹیو گروتھ ہو.
ہم نے آج تک پاکستان میں جب بھی گروتھ دیکھی ہے وہ سب کنزمپشن لیڈ گروتھ ہے. ہم نے کنزمپشن کے لیے وائل کھول دیا, کنزمپشن لیڈ گروتھ آئی اور ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا, ڈسٹرب ہو گیا, اور پھر ہم دوبارہ IMF کے پاس چلے گئے. آپ کو مشرف کا دور دیکھ لیں, اس کے بعد کا دور دیکھ لیں, ایسے ہی ہوا ہے. آپ کنزمپشن لیڈ گروتھ کی طرف جب جائیں گے تو پرابلم آئے گا. پروڈکٹیو گروتھ از آلویز گڈ, اور گورنمنٹ نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت اگر اس سے زیادہ گروتھ ٹارگٹ کرتے ہیں تو شاید کنزمپشن لیڈ گروتھ آ جائے اور اس کی پرابلم کریٹ ہو جائے گی, دوبارہ بیلنس آف پیمنٹ پرابلم آ جائے گا. اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ ہماری ریمیٹنسز بڑی اچھی ہیں, بٹ دیٹ از ناٹ اے سسٹینیبل ماڈل. سسٹینیبل ماڈل یہی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں, اپنی انڈسٹریل کیپیسٹیز کو بڑھائیں. جو ابھی بات آصف صاحب کر رہے تھے, دیکھیں ہمارے 3 سے 3.5 ملین بچے امپلائبل ایج میں ہر سال داخل ہو رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں 5 سے 6% کم از کم گروتھ چاہیے ان کو کرنے کی. گروتھ تو چاہیے نا مصدق بھائی.